الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال سبحانه تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، اتقوا الله فإن التقوى هو خير الزاد. بندگان خدا تقوی الہی اختیار کریں، اس لیے کہ تقوی بہترین زاد سفر آخرت ہے، اور جو سفر ہر انسان کو درپیش ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے اور کوئی اس سفر سے بچ نہیں سکتا ہے. لہذا ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو برائیوں سے دور ہو، معصیت سے دور ہو، اور انسانیت والا راستہ ہو، دین والا راستہ ہو، شریعت والا راستہ ہو، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے وہ لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو اور بارگاہ ربوبی میں سرخرو ہو اور آخرت میں اپنا صحیح مقام پا سکے، صحیح منزل پا سکے. ماہ مبارک رمضان تقریباً اپنے آخر کی طرف رواں دواں ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری سعادتوں اور برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیں یہ مہینہ جو ہے وہ محروم کر کے چلا جائے گا. بہرحال آج کے اس جمعے کو الوداع سمجھتے ہوئے کچھ لوگ تشریف لائے ہیں، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اس جمعے میں، اور خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سال کے لیے ان کو خدا حافظ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے ہی لوگ ہیں کچھ کہ جو سال میں جو ہے وہ ایک ہی بار نظر آتے ہیں، اس کے بعد نظر نہیں آتے. اب ان کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آسمان کا چاند ہے،
ہاں عید کا چاند کہہ سکتے ہیں، تو جمعے کے دن نظر آتا ہے، چونکہ عید کا چاند بھی سال میں 2-3 بار نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ کچھ الگ ہی ٹائپ کے چاند ہیں جو تو ان کو خوش آمدید بھی کہنا پڑتا ہے اور خدا حافظ بھی کہنا پڑتا ہے، ایک ہی دن نظر آتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے توفیق دی ہے کہ چلو ایک دن تو کم سے کم حاضر ہو گئے۔ انشاءاللہ خداوند متعال جو ہے وہ آج کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، تاکہ اس کے بعد ہمیشہ ہم بارگاہ ربوبی میں حاضر رہیں۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے ہیں، یہ اگر کلفت ہے، تکلیف ہے تو تمہارے ہی لیے نہیں ہے، اور اگر سعادت اور خوشبختی ہے اور انعام ہے پروردگار عالم کی طرف سے، تحفہ ہے، سوغات ہے، تب بھی تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ گزشتہ امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ اور اس کے دن گنے چنے، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنے چنے دن ہیں ماہ رمضان کے، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر روزے رکھ سکتے ہو، صحیح ہو، سالم ہو، تندرست ہو، شرائط پورے ہیں تو روزے رکھو، آئے سمجھ میں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ مریض ہے، او علی سفر یا سفر پر ہے، تو وہ عدۃ من ایام اخر، ایسا نہیں ہے کہ روزے اس سے جو ہے وہ معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے، لیکن اس دن اس پر روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے تو اس دن اس پر روزہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس دن اس پر روزہ ہے ہی نہیں ہے، رکھے گا کہاں سے جب ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پروردگار نے فرماتا ہے فعدۃ من ایام اخر، اتنے روزے جتنے چھوٹے ہیں بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، یہ اتنے روزے جو ہے وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، آیا سمجھنے، اگلے رمضان سے پہلے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر اگلے رمضان سے پہلے نہیں رکھے ہیں، قضا نہیں کی ہے، تب ان کے اوپر جو ہے وہ قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، آیا سمجھ میں۔ اور کفارہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یا تو 60 روزے رکھنا ایک روزے کے بدلے میں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو 60 روزے تو جب ایک روزہ نہیں رکھ سکا تو 60 کہاں سے رکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ موضوع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور 60 ایک غلام آزاد کرنا، وہ موضوع جو ہے وہ بھی ختم ہے، آج کے زمانے میں غلام ملتا ہی نہیں ہے، آزاد کہاں سے کرے گا؟ اور رہ جاتا ہے تیسرا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ کام سبھی کر سکتے ہیں الحمدللہ، مزدور سے لے کے پیسے والے تک جتنے لوگ بھی ہیں وہ یہ 60 مسکینوں کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا سکتے ہیں، آئے سن میں۔ تو اگر آدمی اپنے آپ کو بری ذمہ کرنا چاہے تو اس طریقے سے کفارہ دے کر کے اپنے آپ کو بری اور ذمہ کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ اس کے اوپر روزے کی تکلیف نہ رہے اور پروردگار عالم اس کو معاف کر دے۔ لیکن یہ طے ہے کہ جو تکلیفیں اللہ نے عائد کی ہیں ان کو انجام دینا ضروری ہے۔ مثلا جتنی نمازیں رکھی ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو قضا کرے، ایسے میں، اور اگر چلا گیا دنیا سے ایسے ہی تو اس کے لیے پڑھی جائے، سمجھ میں پڑھوائی جائے، اس کے لیے پڑھی جائے۔ جب تک نماز اس کے کھاتے میں نہیں جائے گی، نماز نامہ عمل میں درج نہیں ہوگی، ثبت نہیں ہوگی، اس کو ثواب نہیں ملنے والا ہے، نماز کا ثواب نہیں ملنے والا، اور وہ خلا اپنی جگہ کے اوپر رہے گا۔ لہذا ابھی سے جو حضرات جو ہے ماشاءاللہ نوکریوں میں رہے ہیں ادھر ادھر، خاص طور سے جو لوگ فوج کی ملازمت میں رہے ہیں، وہ تھوڑا نماز میں آناکانی کر جاتے ہیں کبھی کبھی مختلف بہانوں سے، اور سوچتے ہیں شاید معاف ہو گئی، اور نہیں، 15 سال جس دن پورے ہو گئے زندگی کے، اس کے بعد سے پھر نماز معاف نہیں ہے،
تو جتنی چھوٹی ہیں ابھی جب تک زندہ ہیں حساب لگا لیں، اور جو پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے کہ ان کے کام آئے گا، اس پیسے کو وصیت کے طور پر چھوڑ کے جائیں، یا تو خود نمازیں پڑھیں اپنی جب تک زندہ ہیں خود پڑھیں، اور اگر چلے گئے خدا نخواستہ نہیں پڑھ پائے تو وصیت کر کے جائیں کہ سب سے پہلے تو نمازیں پڑھوائی جائیں اور روزے رکھوائے جائیں اگر جو جان بوجھ کر کے چھوڑے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور دوسرے اعمال اگر انجام نہیں دیے ہیں تو وہ اعمال کروائے جائیں اس پیسے میں سے، یہ وصیت کر کے جائیں تاکہ جو تم نے کمایا ہے وہ تمہارے کام آ سکے، سمجھ میں آیا؟ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کھائیں پئیں اور حساب تمہیں دینا پڑے، تو پھر جو ہے وہ اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ تو بس معلوم یہ ہے کہ تکلیفیں جو عائد کی ہیں پروردگار عالم نے انسان کے اوپر، ان کا حساب ہوگا۔ اگر معذور ہے تو ظاہر سی بات ہے معذور ہے، اللہ جانتا ہے کہ معذور ہے۔ اگر معذور نہیں ہے اور تکلیف انجام نہیں پائی ہے تو اس کی تلافی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے یہاں نہیں ہوئی تو وہاں ہوگی۔ پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہاں اگر تلافی نہیں ہوئی تو وہاں تلافی ہوگی، آخرت میں تلافی ہوگی، حساب ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پروردگار عالم سب کے ساتھ یکساں حساب کرے، نہ، حساب ہر ایک کے ساتھ اس کی لیاقت کے مطابق ہوگا۔ اور عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے پڑھی ہے وہ، جس نے نہیں پڑھی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آئے سمجھ میں؟ جو دیندار رہا ہے یہ اور جو بے دین رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو عالم رہا ہے وہ اور جو غیر عالم رہا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ آئے سمجھے؟ جو بیدار اور ہوشیار رہا ہے وہ اور جو غافل رہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا ہے، سب کا حساب ہوگا۔ لہذا اس سے پہلے کہ تمہارا آخرت میں حساب ہو، یہی دنیا میں اپنا اپنا حساب کلیئر کر لیں، اور جس دن پتہ چلے اسی دن سے حساب کتاب شروع کر دیں۔ آئے سمجھیں؟ آج سے پچھلا حساب کریں ہم، ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں غفلت میں یا کسی اور وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی چھوٹی ہیں۔ بہرحال 15 سال کے بعد اگر وہ دیوانہ نہیں تھا، مجنون نہیں تھا، تو عاقل تھا تو اس پر نمازیں واجب ہیں، سمجھ میں؟ روزے واجب ہیں، اور دوسرے احکام شرعیہ جو ہیں اس پر واجب ہیں، تو ان کے اس کو تلافی کرنا پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ معافی کے چکر میں رہو، تلافی کیا کرو، تلافی کی عادت ڈالو۔ معافی بات والی بات ہے کہ جب کوئی آدمی تلافی کے بھی قابل نہ رہے تو اس کے بعد یہ اللہ کا لطف ہے، کرم ہے، وہ کس حساب سے کس کھاتے میں رکھ کے معاف کرے گا وہ جانتا ہے۔ ہمیں اس کے کاموں میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہیں، تو جو کہ آپ نے، لیکن یہ جو حساب کتاب ہے یہ کر کے رکھنا چاہیے۔ تب ظاہر ہے کہ اس میں فرمایا من کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، آئے سمجھ میں؟ اور ایک بدلے میں ایک ہی روزہ رکھے گا۔ لیکن جس نے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک کے بدلے میں 60 ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے، معصیت سے چھوڑے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑے ہیں اور روزہ رکھ سکتا تھا نہیں رکھا ہے، اس کے اوپر ایک کے بدلے میں 60 ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، 60 کے بجائے بھی 61 ہو جاتے ہیں، آئے سمجھ میں؟ لیکن جو سفر میں مثلا کوئی کہتا ہے جی ہم نے روزہ رکھ لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ ہی نہیں ہے، رکھا کیا تم نے؟ اگر کوئی اسی چکر میں دنیا سے چلا جائے کہ بھائی سفر میں گیا اور روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد قضا بھی نہیں کیا اور پھر کفارہ بھی واجب ہو گیا اس کے اوپر، تو وہ روزہ رکھا تم نے لیکن ہے نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس کا کھانا خالی ہے، کیونکہ واجب ہی نہیں ہوتا ہے۔ واجب کرنے والا اللہ ہے اور نہ واجب کرنے والا بھی وہی ہے، تکلیف عائد کرنے والا اللہ ہے اور چھوٹ دینے والا بھی وہی ہے۔ چھوٹ بھی اسی نے دی ہے نا کہ سفر میں ہے تو روزہ نہیں رکھنا ہے، یا بیمار ہے کوئی زبردستی کرے صاحب ہم نے تو رکھا ہے، جب بیمار ہے لیکن رکھا ہوا ہے، کیسے رکھا ہوا ہے؟ تم بیمار ہو، دوا لو، علاج کرو۔ پروردگار عالم کسی کے اوپر تکلیف ما لا یطاق لازم نہیں کرتا ہے، کسی کو ایسی ذمہ داری نہیں دیتا ہے جس کو وہ پورا نہ کر سکے یا پورا کرنے میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہو، بہت زحمت ہوتی ہو، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔ تو بیمار بھی نہیں رکھے، مسافر جو ہے وہ بھی نہیں رکھے۔ اور پھر ایک اور بھی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ،
ایک کیٹیگری اور ہے وہ لوگ کہ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا شدید جسمانی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے واقعاً روزہ نہیں رکھ سکتے. ایسے میں بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا، بہت شدید جسمانی کمزوری ہو مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جو برداشت نہیں کر سکتا ہے، صرف اس کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا. الذین یطیقونہ، یعنی روزہ جن کے لیے طاقت فرسا ہو جائے، واقعاً طاقت فرسا ہو جائے، تو ان کے لیے روزہ نہیں ہے، فدیۃ طعام مسکین. روزہ نہیں، نہ قضا ہے، نہ روزے کی صورت میں کفارہ ہے، بلکہ فدیہ ہے. ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ہے. اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین. ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. ایسے میں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا. اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی کس قدر چھوٹ ہے شریعت میں، لیکن ایک دم سے چھوڑ نہیں دیا گیا ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے اطاعت ہوگی پروردگار عالم کی، اس کے حکم کی تعمیل ہوگی. پتہ چلے گا بندہ ہے خدا کا. سمجھ میں آیا؟ بندہ ہے خدا کا. کیوں کھلا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوں، بس ایک ہی کو کھلانا ہے آپ کو، زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، روزہ اس کے لیے طاقت فرسا ہے، تو شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. تو جو لوگ بڑھاپے میں ہیں اور عمر لمبی ہو چکی ہے، مشکل ہے ان کے لیے روزہ رکھنا، وہ فدیہ دیا کریں. یہ خود ایک جو ہے وہ تکلیف شرعی ہے، اور خود اس کا بہت بڑا ثواب ہے جو پروردگار عالم ذمہ داری، ایک ذمہ داری اٹھا کے دوسری ذمہ داری اگر کسی کے اوپر رکھتا ہے تو اس میں مصلحت ہوتی ہے. احکام میں جو ہے وہ مسالے ہیں، اور سارے مسالے ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آ جائیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں کیا مصلحت ہے آخر تک، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. مصلحت ہے، اللہ نے کہا یہ نہیں تو یہ کرو، یہ نہیں تو یہ کرو. بالآخر تمہارا پتہ چلنا چاہیے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کس کے ساتھ ہو، کس کے بندے ہو، کس کے پارٹی میں ہو، کس کا کہنا مانتے ہو، کس کا نہیں مانتے ہو، اپنا کہنا مانتے ہو یا اللہ کا کہنا مانتے ہو. آئے سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد من تطوع خیرا فہو خیر لہ، یعنی اگر کوئی مثلا خیر کرنا چاہے تو خیر اس کے لیے بہتر ہے. اب یہ کس صورت میں ہے؟ روزہ رکھنے کی صورت میں ہے، یا فدیہ اضافہ کرنے کی صورت میں ہے، یہ بعض والی بحثیں ہیں. پھر اس کے بعد وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم روزہ رکھو گے تو روزہ تمہارے لیے ہر حال میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے کہ مثلا کوئی کہے کہ نہیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے سفر میں بھی رکھ لو، یہاں ثابت ہوتا ہے کہ بیماری میں بھی رکھ لو. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تکلیف معین ہو چکی ہے. وان تصوموا خیر لکم، پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ تم روزہ رکھو، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لکم، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور پھر اگلی آیت میں آگے چل کے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ یہ بعد والے ایام میں تم روزے رکھ لینا، کوئی بیمار ہے تو بعد میں رکھ لے، کوئی سفر میں ہے تو بعد میں رکھ لے، جب ٹھیک ہو جائے سفر سے واپس آ جائے. یہ کیوں ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے، ایسے میں بہت بھاری تکلیف جو ہے وہ تمہارے اوپر عائد کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور تنگی بھی نہیں چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے، زحمت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا ہے. تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ وہی انسان زحمت اور تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا جو جانتا ہو. اگر کسی کو مسئلے معلوم نہیں ہے، جانکار نہیں ہے، علم نہیں رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر پتہ نہیں کیا کرے گا، رکھے گا تب بھی نہیں ہوگا، اور نہیں رکھے گا کیا کرے گا، وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اپنی تکلیف شرعی اس کو معلوم ہی نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی مزایا اور خصوصیات اور یہ فیسلٹیز اور یہ سہولتیں جو ہیں وہ ان سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا ہے. جیسے یہاں بہت سارے لوگ ہیں
مثلا گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے کتنے پیکیج لوگ جو ہے وہ استفادہ کر جاتے ہیں ماشاءاللہ، اوپر ہی اوپر فائل بنا کے پیسہ نکال لیتے ہیں، یہ غریبوں کا ہے، یہ یتیموں کا ہے، یہ بیواؤں کا ہے، اتنوں کو دے دیا، اتنوں کو کھلا دیا، اتنے گھر آباد دیے کر دیے وغیرہ وغیرہ، نالیاں بنا دی آج ہم نے۔ اور یہ جو منریگا اور نریگا اور اس سے پہلے پریگا کیا تھا ماشاءاللہ، یہ تو اب بنا کے جو ہے وہ لوگ تھک گئے ہیں، لیکن ابھی تک زمین پر کچھ نظر نہیں آیا ہے۔ میرے خیال میں نریگا ختم بھی ہو گیا ہے کہ زمین پر کچھ نظر نہیں آیا، لیکن فائلوں میں آپ جا کے دیکھیں لاکھوں کی تعداد، لاکھوں روپے جو ہے وہ لوگ ڈرا کر چکے ہیں۔ وہ پیکیج وہاں گورنمنٹ پیکیج رکھتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، جن کو معلوم ہے وہ استفادہ کرتے ہیں، ایسے مزے کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے تمہارے لیے سہولتیں رکھی ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن یہاں سوء استفادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اتنی بات ہے کہ جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں ملے گا، لے لو نہیں تو جائے گا، کسی اور کو نہیں ملنے والا ہے۔ ایسے میں تو اللہ نے سہولتیں رکھی ہیں، سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جانکاری حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ایسے میں تو علم حاصل کرنا چاہیے آدمی کو، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے نا بھائی کہ آدمی وقت سے پہلے تیاری کرے۔ ایسے میں تیاری کرو وقت سے پہلے۔ بہت ساری آپ کو سفر میں نکل رہا ہے تو بس کنگا سرما یہ وہ دوسرا تیسرا کہیں بازار جانا ہے، ایسے پھر راستہ بھی معلوم کرتے ہیں کہاں کس راستے سے جانا بہتر رہے گا، گاڑی کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کیسی گاڑی ہونا چاہیے، ایسے میں کرایہ جیب میں ہے یا نہیں ہے، سب کچھ دیکھ کے دیکھ بھال کے جو ہے وہ نکلتے ہو، پوری تیاری کے ساتھ نکلتے ہو۔ تو تمہیں ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے تو اس سے پہلے تیاری کر لینا چاہیے، رمضان کے احکام کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہے، اس مہینے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، کیا کرنا چاہیے پہلے سے، یا عام دنوں سے مختلف کیا ہوگا اس مہینے میں کہ جو ہم نے نہیں جانا ہے، جو ہم نے نہیں، وہ سیکھنا چاہیے، سیکھ کر کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو ایسا تاکہ اس سے صحیح طور پر استفادہ کر سکو۔ ایسا نہ ہو کہ سر پٹکتے رہو آیا سمجھ میں اور ملے بھی کچھ نہ، حاصل بھی کچھ نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح طریقہ معلوم کر کے آدمی کو، اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم سیکھنا ضروری ہے۔ جمعہ میں جانا ہے تو جمعہ کے احکام معلوم ہونا چاہیے، اسی طریقے دوسرے ایام اللہ ہیں ان کو آپ کو منانا ہے تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اس کے بعد اس دن میں قدم رکھو تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے پروردگار عالم کی طرف سے۔ ایک مسئلہ جو عام طور سے پیش آتا ہے پر ہمارے لوگ تو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ پوچھتے نہیں کسی سے، الحمدللہ کسی مولوی وغیرہ کو تکلیف نہیں دیتے کہ اس سے کوئی سوال معلوم کریں یا پوچھیں یا دریافت کریں، ان کو سب معلوم ہوتا ہے ایسے میں، اور اگر ٹھیک نہیں بھی ہوتا ہے کہتے نہیں یہی ٹھیک، یہی ہے بالکل یہی اچھا، ان کو سب پتہ ہے بالکل ایک دم شروع سے، پتہ نہیں پیدا ہو پڑھ کے پیدا ہو پائے ہیں دنیا میں، سیکھ کے آئے ہیں، جانکاری حاصل کر کے آئے ہیں ایسے میں، لیکن عام طور سے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ صاحب یہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ہے، کس کو دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے ایسے میں۔ عزیزان گرامی، فطرہ جو ہے وہ سب کے اوپر واجب نہیں ہے، فطرہ ہر انسان پر واجب نہیں ہے، جس کے پاس سال کا خرچہ اپنا ہے پورے سال کا یا کوئی ذریعہ خرچے کا جو کہ ہم نے، ان لوگوں کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ جو لوگ فقیر کہلاتے ہیں ان کے اوپر فطرہ نہیں ہے، مثلا 6 مہینے کا خرچہ ہے اس کے اوپر فطرہ نہیں ہے ایسے میں۔ لینے میں بھی ہمیشہ جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس شخص تک پہنچے جو سب سے زیادہ حقدار ہے، پہلے اس تک جائے، اس کے بعد بچتا ہے تو پھر دوسروں کو جو کم حقدار ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے، فطرے سے پہلے جو فطرے کے بارے میں آپ معلوم کرتے ہو، اس سے پہلے ضروری چیز ہے کہ فطرہ اگر ہم دیں تو قبول بھی ہونا چاہیے یا نہیں، اور فطرہ اگر ہم دیں تو کس کے مال میں سے دیں۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز جو ہر شخص کے اوپر واجب ہے، خمس ہے، جو شخص صاحب درآمد ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، چاہے وہ بہت بڑا ملازم ہے، لاکھ پتی کروڑ پتی ہے، سمجھ میں آئے، یا مزدور ہے 500 روپے دیہڑی والا ہے، خمس ہر شخص کے اوپر واجب ہے، اور خمس دیے ہوئے مال میں سے فطرہ بھی قبول ہے، سمجھ میں آئے، مخمس مال میں سے فطرہ نکالو گے تو قبول ہے، اور پھر اس کے اوپر تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں خمس کے اوپر
یہ ہماری نماز اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ہمارا روزہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، حج و زکوٰۃ سب کچھ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، فطرہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا لباس اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا مکان جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر چیز ہماری اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر کسی نے اس کا حساب نہیں کیا ہے تو اس کا بیڑا پار ہے، بات ختم ہے۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو زیادہ تکلیف اٹھانے کی، چونکہ یہ ظاہر سی بات ہے قبول ہی نہیں ہے۔ غصبی لباس میں نماز پڑھی ہے، قبول ہی نہیں ہے۔ غصبی کھا رہا ہے، پورا سال کھاتا رہا، کھاتا جا رہا ہے برابر، یہ سوچ کے کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے اوپر واجب۔ کس نے کہا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے؟ سال کا ایک دن جو ہے اس میں حساب کرنا ہوتا ہے، ایک دن سال کا۔ ایسا کوئی فقیر یہاں پر ہے کہ جس کے گھر میں مثلاً 2 ڈلی نمک کی نہ ہو اس دن، تھوڑی سی چائے کی پتی نہ ہو اس دن، ایک آدھ انڈا گھر میں نہ رکھا ہوا ہو اس دن، آیا سمجھ میں؟ بچی ہوئی پکی ہوئی روٹیاں نہ رکھی ہوئی ہوں، ایسا کوئی ہے؟ میرے خیال میں ایسا تو کوئی نہیں ہے، روئے زمین پر ایسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اسی میں سے حساب کرنا ہے نا، آپ کو تو نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہو تب حساب کرنا، نا، وہ جو تمہارے گھر میں ہے اس دن اس میں سے حساب کرنا ہے، جو چیزیں استعمال کرنے سے گھٹ جاتی ہیں۔ اب اگر ایک شخص اتنی بھی تکلیف نہیں اٹھاتا ہے، اس کا حساب نہیں کرتا ہے، اور ساری زندگی ہو گئی ہے غصب کھاتے ہوئے، ایسے حرام کھاتے ہوئے، اب کیا کہیں بابا؟ میں اس کو حلال کیسے کہوں؟ جو جائز نہیں ہے میں اس کو کیسے کہوں کہ یہ حلال کھا رہا ہے؟ میں غلط مسئلہ بیان کروں یہاں سے؟ یا تو کوئی یار یہ کہو اس طرح کے مسائل نہ چھیڑا کرو، تو یہ کون چھیڑے گا؟ پھر کون بتائے گا آپ کو احکام؟ کون بتائے گا آپ کو اصلاح؟ کون کرے گا آپ کی امر بالمعروف؟ کون کرے گا نہی عن المنکر؟ کون کرے گا؟ آیا سمجھ میں؟ تولا و تبرہ تو ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں رکھتے کہ تبرہ پلٹ کے جاتا کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غاصب فدق پر تبرہ ہوتا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ فدق ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے آج کل، سمجھ میں آیا؟ فدق یعنی مال زہرا، وہ یہ خمس کا پیسہ جو تمہارے گھر میں دبا ہوا ہے یہ مال زہرا ہے، کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کو نکالو، حساب کرو کتنا نکلتا ہے، میٹر نہیں کرتا ہے۔ 10 روپے نکلتے ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی مستحق تک پہنچاؤ، جس کا حق ہے اس تک پہنچاؤ، لیکن حساب کرو، نوٹ کرو۔ اصلاح کرنی، آج جمعے میں آئے کچھ لوگ جن کے بارے میں نے کہا کہ بھائی ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور خدا حافظ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نظر نہیں آئے گے، تو کم سے کم یہ لوگ نوٹ کر کے رکھیں اپنے پاس کے ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے، پہلے ہی فرصت میں، آج ہی کے دن، آج ہی گھر جا کے کیا کرنا ہے، حساب کر لو اپنا، سمجھ میں آیا؟ حساب کرو اپنا، تاکہ اس کے بعد جو لائف گزرے اچھی گزرے۔ آج کا کام کل پر کیوں ٹالتے ہو؟ یا تو یہ کہو سیدھے سے ہمارا اس چیزوں پر ایمان نہیں ہے، سمجھا؟ ان چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ایسے ہی چیزیں ہیں، تم کس کی سنو گے؟ جو قوم نہیں سنتی ہے، نہیں سننے کی عادت ڈال لیتی ہے، عزیزان گرامی، اگر امام بھی تشریف لے آئیں گے تو ان کی بھی نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ سننے کی عادت نہیں ہے، نون میں نقطہ نکالنے کی عادت ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تنقید کرنے کی عادت ہے اور اپنا دامن بچانے کی عادت ہے، لہذا وہ کسی کی نہیں سنے گی، وہ امام کی بھی نہیں سنیں گے۔ اور ایسی قومیں گزر چکی ہیں دنیا میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسی قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں جنہوں نے رسول کی نہیں سنی، جنہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں سنی، جنہوں نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں سنی، 12ویں امام کی نہیں سن رہے ہیں آج، اور وہ علماء کی بھی نہیں سن رہے ہیں، کسی کی نہیں سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، قرآن کی نہیں سنتے ہیں، حدیث کی نہیں سنتے ہیں، نہ آیات کو مانتے ہیں، نہ روایات کو مانتے ہیں، نہ احکامات کو مانتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو کس کو مانتے ہو، کس کی سنتے ہو؟ اگر سنتے ہو تو تمہیں بتا دیا گیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور جب بات تمہیں بتا دی گئی ہے، ایک بار انسان کو مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس پر حجت تمام ہو جاتی ہے، اور حجت تمام ہو گئی نا، پتہ چل گیا کہ ایک چیز ہے جو خمس ہے اور وہ واجب ہے، اور ہر شخص کے اوپر واجب ہے، مزدور پر بھی واجب ہے، تو پہلی فرصت میں اگر اس کا حساب نہیں کیا تو جان لو عزیزان گرامی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، حرام کھا رہا ہے، اولاد کو بھی کھلا رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟
خدا را ہم نے غلطیاں کی، بہت زیادہ اشتباہات کیے، بہت زیادہ خرابیاں ہم نے کی ہیں، اپنی نسلوں کے لیے حرام چھوڑ کر کے مت جاؤ، نسلوں کو حرام کے راستے پر لگا کر کے مت جاؤ۔ توجہ کیا آپ نے؟ نسلوں کے لیے حرام چھوڑ کے نہ جاؤ، آگے والی نسل کو بھی خراب مت کرو اس حرام کے ذریعے تم نے کمایا ہو، اس کا حساب نہیں کیا۔ معذرت چاہوں گا آپ حضرات سے، سمجھ میں آیا؟ معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کرنا پڑتا ہے، کڑوے گونڈ جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں کبھی کبھی، اور ایسا قرآن میں بھی ہے، ایسا نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور ایسا خطابات شریعہ میں ہوتا ہے۔ خطابات شریعہ دونوں طریقے کے ہوتے ہیں۔ اپنے اوپر نہیں رحم کرتے ہو، آگے والی نسل کے اوپر رحم کرو۔ غلط چھوڑ کے مت جاؤ ان کے لیے، حرام چھوڑ کر کے مت جاؤ ان کے لیے، پاک و پاکیزہ مال ان کو دے دو، پاک و پاکیزہ مال، ورنہ مت دو، ان کو فقیر بنا کر کے جاؤ، وہ فقیر سے آگے بڑھیں گے تو تمہارے کام آئیں گے، سمجھ میں آیا؟ لیکن غلط مال جو ہے وہ ان کے لیے مت چھوڑ کر کے جاؤ، ان کے اوپر رحم کرو اگر اپنے اوپر رحم نہیں کرتے ہو۔ بہت آسان کام ہے، سب لوگ کر سکتے نہیں کرتے، سمجھ میں آیا؟ سب کر سکتے نہیں کرتے، تو کم سے کم اگلے آنے والی نسلوں کے اوپر رحم کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارا یہ علماء حضرات بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو مجھے کچھ ذرا سنبھل کے گفتگو کرنا چاہیے۔ آئے سن میں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، ماشاء یہاں تشریف لائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بعد میں ان سے پوچھ لینا انشاءاللہ، یہ بھی یہی کہیں گے، سمجھ میں آیا؟ یہ بھی یہی کہ ہاں، البتہ یہ اتنا ہے کہ اگر کسی نے آنکھیں دکھا دی کہ ہے تو ہو سکتا ہے احتیاط کر جائیں، مگر میں احتیاط کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ بعض مولوی ڈر جاتے ہیں بیچارے، احتیاط کر جائیں، چھوڑو یار، ہمیں کیا لینا دینا، درد سر مول لینے سے کیا فائدہ، جھنجھٹ مول لینے سے کیا فائدہ ہے، دیتے ہیں نہیں تو جائیں جہنم میں، بات ختم، بس بات ختم۔ کیا یہی بات صحیح ہے بابا؟ کون درد سر مول لیتا ہے؟ کس کو ضرورت ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کرنے کی؟ سمجھ میں آیا؟ کس کو پریشانی پڑی ہے؟ کیوں کوئی ایسا کرے گا؟ اتنی تکلیف شریف ہی نہیں ہے، مسئلہ ہے تو اس مسائل دیکھ لو اٹھا کر کے، آئے سمجھے؟ اور ہماری بات پسند نہیں ہے، مراجع تکلیف سے پوچھ لو سیدھے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان سے معلوم کر لو کہ وہاں فلاں بستی میں مولوی جاؤ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، سمجھ میں؟ معلوم کرو، دریافت کرو، اگر تمہیں دریافت کر کے کوئی ایسی بات معلوم کر لو کہ جو مجھے معلوم نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہوگا، آگے سمجھ میں؟ لہٰذا معلوم کرو عزیزان کرام، اچھی بات ہے، لیکن عمل کرو، بد عملی سے باہر آؤ۔ ماہ مبارک رمضان یہی سکھاتا ہے، ایسا سمجھ میں یہی سکھاتا ہے، اور رحمت بھی اسی وقت اس کی شامل حال ہوگی، برکت بھی اسی وقت شامل حال ہوگی رمضان المبارک کی، کہ جب ہم صحیح معنوں میں سمجھ کر کے جو ہے وہ رمضان المبارک میں روزے رکھیں گے اور عبادتیں جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ توجہ بھی آپ حضرات ہیں، لہٰذا عزیزان گرامی روزے رکھیں، صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ رکھیں، اور فطرہ ضرور دیں، لیکن مخمس مال میں سے ہونا چاہیے، غیر مخمس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دیا نہ دیا فرق نہیں کرتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ پہلے اس کی فکر کریں جو بنیادی چیز ہے، اس کے بعد ان چیزوں کی فکر کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ مثلا اصل جو ہے انسان کے بدن کے اوپر جو اثر پڑتا ہے نا، اس کا پڑتا ہے، خمس کا، ہاں سمجھ آیا؟ کہتے زکوٰۃ فطرہ جو زکوٰۃ بدن ہے، اب اگر ہم نے نہیں دیا تو کہیں خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں گے، کینسر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ہو جائے گا، یا کچھ اور ہو جائے گا، کوئی اس طرح کی معاذ اللہ خدا نہ کرے آپ لوگوں کو پروردگار عالم محفوظ رکھے، بیماری لگ جائے گی اگر وہ نہیں دیا۔ بابا اگر خمس نہیں دیا تو اور زیادہ خطرناک بیماری لگے گی، سمجھا؟ یہ تو بدن کی زکوٰۃ ہے نا، اور وہ روح کی زکوٰۃ ہے، تو روح اگر بیمار ہو گئی اور روح کو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی مصری بیماری لگے کہ جس کا دوزخ کے سوا کوئی علاج ہی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو پھر وہ خطرناک ہے سب کے لیے، لہذا اس چیز کی طرف دھیان دیں انشاءاللہ۔ آپ حضرات آئے ہیں تو کم سے کم کچھ ایسی یادیں لے کر کے جائیں کہ 2-4 مہینے تک جو ہے وہ ہضم نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے عزیزان گرامی، حاسبوا قبل ان تحاسبوا،
اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنی زندگی کو منظم اور مرتب کرو، آیا سمجھ میں، اور اپنا نظام زندگی صحیح کرو. اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ایک امام کے منتظر ہیں، لیکن عزیزان گرامی ہم وہ انتظار کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور اسی لیے شاید ہمارا امام جو ہے وہ ہم سے دور ہے. اگر ہمارا معاشرہ صحیح ہوتا، صاف ہوتا، ستھرا ہوتا، پابند دین ہوتا، پابند شریعت ہوتا، احکام الہی کا پابند ہوتا، تو ہمارے امام کا ظہور ہو چکا ہوتا. آیا سمجھ میں؟ امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں، سماج کی خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور مجموعی طور پر ہمیں بھی اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے امام کے ظہور کے لیے ہم اپنی طرف سے حصہ ڈالیں اور راستہ ظہور کا جو ہے وہ ہموار کر سکیں. یہی ماہ مبارک رمضان کا جو ہے وہ ایک بہترین نتیجہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے اور ہمارے لیے برآمد ہونا چاہیے. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی سبطِ نبی الرحمہ و امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم فإن خير زاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الله الحكيم في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ارشاد ہے پروردگار عالم اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. تو انسان کو جو ہے وہ جتنے بھی مشکلات ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، جو بھی مسائل ہوں، اگر انسان خود ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی توفیق انسان کو حاصل ہے، اور وہ توفیق کیا ہے؟ اس کی عقل ہے، عقل سلیم جو اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کا جسم ہے تندرست و توانا، ایسے میں چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھا سکتا ہے. ایسے عمومی توفیقات جو اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، کائنات میں ہر شے کے لیے، ان کو عمومی توفیقات کہتے ہیں. وہ عمومی توفیقات جو ہے وہ ہر انسان کے شامل حال ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے عمومی توفیقات
نصیب نہ ہو چکی ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ اب ان توفیقات کو استعمال کر کے انسان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ ماہ مبارک رمضان کا یہ جو جمعہ ہے، اس کو جمعہ تو یوم قدس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ملت مظلوم فلسطین کی حمایت کے لیے اس کو قدس کا نام دیا، یوم قدس۔ یوم قدس کا نام دینے کا مطلب کیا ہے؟ بیت المقدس جو ہمارا پہلا قبلہ ہے، مسلمانوں کا سب کا پہلا قبلہ ہے، وہ چونکہ غاصب صہیونی حکومت کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اتنے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے اگر ان کا قبلہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے قبضے میں ہو تو یہ مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے میں اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ یہ کہ مسلمان کمزور ہے، نہ یہ کہ اس کے بعد افرادی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد عسکری طاقت نہیں ہے، یا اس کے بعد زمینی ذخائر کی کمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس افرادی طاقت بھی موجود ہے، مسلمانوں کے پاس زمینی ذخائر بھی اللہ نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو دیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ عسکری طاقت بھی موجود ہے، لیکن ایک چیز جو ہونی چاہیے مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کے اوپر مضبوط اور مستحکم ایمان، ٹھوس ایمان، پختہ یقین، پختہ اعتماد، اور جو دین انہوں نے اختیار کیا ہے، جس اسلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے، اس دین کی پابندی ان کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر دین کے ساتھ یہ وفاداری رکھیں، دین کی پابندی کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیروں کے نوکر نہیں بنیں گے، آیا سمجھ میں؟ لیکن ان کا آپسی افتراق، ان کا آپسی انتشار، یہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ دشمن ان کو استعمال کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، آیا سمجھ میں؟ اور استعمال کر کے دشمن نے جو ان کی شہرگ حیات ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ذخائر بہت ہیں ان کے پاس، لیکن ان کو استعمال کرنا نہیں آتے، ان سے استفادہ کرنا جو ہے وہ نہیں آتا ہے، آیا سمجھ میں؟ اس کے نتیجے میں خود تیل ان کے پاس ہے، لیکن ان کے ملکوں میں تیل مہنگا ہے، پیٹرول ان کے پاس ہے، اپنے ملکوں میں مہنگا ہے، آیا سمجھ میں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عیاش ہیں، کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، آگے سمجھ میں؟ اور ان کو نقد چاہیے، زحمت نہیں برداشت کرتے، تکلیف نہیں برداشت کرتے، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی پر دسترسی حاصل نہیں ہے، اور ٹیکنالوجی دوسروں کے پاس ہے تو ہے ان کے پاس، نکال کے وہ دیتے ہیں، لقمے رکھے ہیں ان کے سامنے، ان کے منہ میں وہ ڈالتے ہیں، توجہ کی اپنے دشمن ڈالتے ہیں، اغیار جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اپنے آئین سے ہٹ جائے، اپنے دین سے ہٹ جائے، اپنی شریعت سے ہٹ جائے، اور جو اسلام اللہ نے ان کے لیے بھیجا ہے، ان کی سربلندی کے لیے بھیجا ہے، ان کی حیات کے لیے بھیجا ہے، ایسے میں ان کو سرخرو بنانے کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے، اور تمام اقوام عالم پر ان کو غلبہ دینے کے لیے بھیجا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کے غالب آنے کا مطلب کیا ہے؟ دین کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ دین والے جو ہے وہ دوسرے تمام ادیان والوں کے اوپر غالب آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ورنہ دین تو اپنی جگہ پر غالب ہے، ایسے میں آپ کو اب دین کو دیکھیں تو ہمارے دین کے بعد جو کچھ ہے قرآن آسمانی معجزہ ہے، آخری کتاب ہے پروردگار عالم کی، اور اس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کائنات میں ان کے ٹکر کا کوئی بشر نہیں ہے، سارے نبیوں سے افضل ہیں، سمجھ میں آیا؟ سارے نبیوں سے افضل ہے، ساری کائنات میں ہر ایک سے افضل ہے۔ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ توجہ کہ آپ نے تو دین جو ہمارے پاس ہے، دین کا جو آئین ہے، دین کے جو قوانین ہیں، دین کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ تو دنیا کے ہر دین کے اوپر غالب ہے۔ یہ دین کو غالب کرنا جو اللہ نے کہا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر دین کے اوپر غالب کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی، اسلام کی پوری دنیا میں حکومت ہو، اسلام کی حکومت ہو، غیر اسلامی حکومت نہیں ہونا چاہیے۔
اصل میں ایسے کسی آئین کی حکومت نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، ایسے کسی دین کی حکومت نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ اگر یہ حکومت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناجائز حکومتیں ہیں، یہ زبردستی کی حکومتیں ہیں، یہ غیر انسانی حکومتیں ہیں، توجہ کی آپ نے، اور یہ انسانوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں، انسانوں کو حقوق دینے کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے حقوق دبانے کے لیے ہیں۔ چنانچہ ان کی پالیسیوں میں اور جو ان کے مشہور ہوتے ہیں اور جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے بات سامنے آ جاتی ہے کہ آج تک حکومتوں نے اگر انسانوں کے حقوق دینے کے لیے کوشش کی ہوتی تو دنیا میں جو ہے وہ کہیں غربت نہ ہوتی، دنیا میں کہیں افلاس نہ ہوتا۔ اس وقت دنیا میں سرمایہ کی کمی نہیں ہے، اس وقت دنیا میں پیسے کی کمی نہیں ہے۔ یہ آپ کا ہندوستان جو ہے، آپ کا ہندوستان جو ہے، یہ آپ کا جموں کشمیر جو ہے، یہ آپ کا ڈسٹرکٹ پنچ جو ہے، آیا سمجھ میں، اس میں کتنا بجٹ آتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو جانکار لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا کتنا بجٹ آتا ہے، لیکن وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پبلک تک نہیں پہنچتا ہے، لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے، زمین پر خرچ نہیں ہوتا ہے، آیا سمجھ میں، وہ اوپر ہی اوپر تقسیم ہو جاتا ہے، اوپر ہی اوپر بڑھ جاتا ہے، یا غلط قسم کے پروگراموں میں لگتا ہے، صحیح پروگراموں میں نہیں لگتا ہے۔ لہذا آپ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، اب ظاہر سی بات ہے دور تک آواز پہنچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے کوئی انسان بھی کسی ایک ادارے کے اوپر بھی اگر مطمئن ہو تو کہیں یہ حکومت ٹھیک ہے۔ پورے ہندوستان کا سروا کریں آپ لوگ، پاکستان کا سروا کریں آپ لوگ، بر صغیر کے دوسرے ممالک جو ہیں ان کا سروا کریں آپ لوگ، اور ان سے پوچھیں کہ تم لوگ اپنے ملک کی حکومت کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہو، کتنا اعتبار کرتے ہو۔ کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ نہیں جی ہمیں پورا بھروسہ ہے اپنی حکومت کے اوپر، جو کہ آپ نے نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خود حکومت کے اندر ہیں، سمجھ میں، خود حکومت کے اندر ہیں، وہ بھی نالاں ہیں، وہ بھی شکوہ کرتے ہیں، توجہ کی آپ نے، وہ بھی شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا یہ ان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کے تراشے ہوئے قوانین ہیں، ان کے بنائے ہوئے دستور ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بندے کا بنایا ہوا دستور بندے کی فلاح کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، بندے کی بہبود کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، توجہ کی آپ نے۔ بندے کے لیے دستور وہ چاہیے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، بندے کے لیے حکومت وہ چاہیے کہ جو اللہ کی حکومت ہو۔ اس کو جو ہے وہ کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے نمائندے روئے زمین پر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو لالچ نہیں ہوتی ہے، توجہ کی آپ نے۔ آپ خود دیکھ لیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس ذات کا نام ہے کہ جو اس کائنات پروردگار میں سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم کی ذات تھی، سب سے بڑی ذات، توجہ کہ آپ نے۔ لیکن طرز زیست جو ہے وہ کیسا تھا، توقعات اس دنیا سے کیسی تھی، ان کے اپنے ذاتی اخراجات جو ہے وہ کتنے تھے؟ سب سے کم روئے زمین پر جو ایک کم ترین انسان کے اخراجات ہو سکتے ہیں وہ ان کے اخراجات ہیں۔ آج آپ حقائق کو دیکھیں کتنا فرق ہے، حقائق دیکھیں، زمینی حقائق کو اٹھا کر دیکھیں۔ ایک آدمی کو، یا جو اس ملک کے جو بڑے عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہیں، یہی تو غیر انسانی طریقہ ہے، یہی تو بے انصافی ہیں عزیزان گرامی۔ ایک آدمی کا خرچہ نکالو، سمجھنا، ایک آدمی کا خرچہ، کہ ملک کا جو تمہارے ملک کا وزیر اعظم ہے اس کے اوپر ڈیلی کتنا خرچہ ہوتا ہے، آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لو آپ کہ یہ کیا یہ عادلانہ حکومت ہے، یہ انصاف پر مبنی حکومت ہے؟ ایسے میں کیوں اتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر؟ پرابلم کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ ضرورت کس بات کی ہے؟ اور دنیا کا بہت بڑا سرمایہ، یعنی 99% جس کو کہا جائے سرمایہ جو ہے وہ بیکار کے کاموں کے اوپر جاتا ہے اور غیر انسانی چیزیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو اسلحے کہتے ہیں، جس کو ہتھیار کہتے ہیں، توجہ کی آپ نے۔
یا ایسے محکموں کے اوپر صرف ہوتا ہے کہ اگر انسانی معاشرہ ہو، انسانی سماج ہو، تو انسانوں کے درمیان ان محکموں کی ضرورت نہیں ہے، اصلاً ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ انسانوں میں ضرورت نہیں ہے. انسانوں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانوں میں آرمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانی معاشرے میں ضرورت نہیں ہے. توجہ کیا آپ حضرات نے؟ انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. افہام و تفہیم چاہیے. جو اللہ کا قانون ہے، جو دین ہے اللہ کی طرف سے جو آیا ہے، وہ انسانی معاشرے کو ایسے پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور لا کے کھڑا کر سکتا ہے کہ جہاں یہ اس طرح کے محکموں کی اصل ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. اور بلا وجہ جو آپ کا ڈیفنس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، لگا لو، حساب لگا لو کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ کیوں خرچ ہوتا ہے بابا؟ کوئی پوچھے ان سے، آپس میں بیٹھ کے سلو نہیں کر سکتے ہو؟ آیا سمجھ میں؟ سلو کرو بیٹھ کر کے. تم انسان ہو، پڑھے لکھے انسان ہو، 21ویں صدی کے انسان ہو، سویلائزڈ انسان ہو، تو بیٹھ کے سلو کرو. لڑائیاں کیوں کرتے ہو؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں نا، عوام پوچھ سکتے ہیں، لیکن عوام میں کوئی ہے پوچھنے والا؟ عوام میں کوئی نہیں پوچھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کی تربیت ہی اس انداز میں نہیں ہوئی ہے. عوام کو اس انداز سے پالا پوسا نہیں گیا ہے. عوام کو اس طرح کی آگاہی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے. اور عوام کے لیے جو اس وقت تعلیم کا نظام ہے، وہ اس کو اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ جب وہ سوچیں ہی اسی لائن کے اوپر، اس بارے میں ادھر آ کر کے سوچنے کی کوشش نہ کریں. توجہ کہ آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں، ایسے حالات میں جو ہے وہ دنیا میں ظلم، ستم، بربریت، توجہ کہ آپ نے، اور زور زبردستی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ نہ جانے 7 سمندر پار سے ایک قوم جو ہے وہ اٹھ کر کے آتی ہے. توجہ کہ آپ نے، جس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کلکتے میں آئی اور اسے تجارت کے بہانے اور تعلیم کے بہانے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، ہندوستان کے اوپر حکومت کی 150 سال تک، اس سے زیادہ. ایسے وہ لوگ کچھ جو ہے وہ تاجر وہاں پہ آئے وہاں فلسطین میں، یہودی تاجر، اور انہیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا. توجہ کہ آپ نے، باہر سے وہ یہاں کے ہیں ہی نہیں، اس خطے کے ہیں ہی نہیں ہے. توجہ کہ آپ نے، لیکن قبضہ کر کے بیٹھے. بھائی آئے ہو تو چلو انسانوں کے طریقے سے رہو. انسانوں کے طریقے سے نہیں رہتے. جو وہاں کے رہنے والے ان کو نکال کے باہر کر دیا، ان کو ملک بدر کر دیا. توجہ کہ آپ حضرات میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مظالم جو ہے، اور یہ مظالم ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہے تھے، اور کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا. کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں تھا. بالکل ساری دنیا دیکھ رہی. اب اقوام متحدہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا اقوام متحدہ کے کسی ایک قرارداد کے اوپر بھی اسرائیل نے کبھی عمل نہیں کیا ہے. سمجھ میں آیا آپ حضرات؟ کوئی ایک قرارداد اقوام متحدہ کی ایسی دکھا دیں کہ جس کے اوپر اسرائیل نے کبھی عمل کیا ہو. اسرائیل نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. معلوم ہے یہ اصل سب کے لیے خطرناک ہے خطے میں، لیکن پھر وہی جو ہے وہی اقوام اس کی سرپرستی بھی کرتی ہیں. انہی اقوام نے اس کو رسمیت بھی دی ہوئی ہے یہاں پہ. تو جو کہ آپ نے، تو ایسے سرطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور خطے سے اس کو اکھاڑ کر کے پھینکنے کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے انقلاب اسلامی ایران کے کامیابی کے بعد اس ماہ مبارک رمضان کے اس جمعے کو، آخری جمعے کو جو ہے وہ یوم القدس کا نام دیا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس مظلوم ملت کی حمایت کریں، حمایت کا اعلان کریں، احتجاج کریں، لعنت بھیجیں اس غدہ سرطانی پر. یہ پھوڑا، کینسر کا جو پھوڑا اس خطے میں ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجیں، اظہار نفرت کریں اس سے، اظہار بیزاری کریں اس سے، اور متحد ہوں. تو جو کہ آپ نے عربوں کو غیرت دلانے کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ بے غیرت عرب اگر ایک ایک بالٹی پانی ڈال دیں تو اتنا سیلاب آ جائے گا کہ صفحہ ہستی سے اسرائیل نابود ہو جائے گا، اس کا وجود ہی یہاں پر نہیں رہ جائے گا. ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کی آپ حضرات نے، ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر مسلمان ہو جائیں، غیرت مند ہو جائیں اور اپنے دین کے اوپر آ کر کے عمل کریں اور اسلام کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جو اسلام چاہتا ہے، وہ سلوک ہونا چاہیے جو دین چاہتا ہے. توجہ کی آپ حضرات نے،
اور وہ سلوک ہونا چاہیے جو خدا چاہتا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. خوب فتنے کے خلاف فتنہ کرنا، قتال کرنا ضروری ہے، جنگ کرنا ضروری ہے. تو جو کہ آپ حضرات نے، لیکن عزیزان گرامی نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حکمران طبقہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے. حکمران طبقہ جو ہے وہ ایجنٹ ہے. تو جو کہ آپ نے، یہ حکمران ظاہر میں مسلمان ہیں، حقیقت میں کوئی مسلمان نہیں ہے. ان کے یہاں کے شب و روز الگ ہیں، باہر کے شب و روز الگ ہے. یہ ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں. یہ یہاں کسی روپ میں ہوتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جا کے کسی اور روپ میں ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے. اس لیے یہ استعمار کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، اور اپنے ملک تو انہوں نے بیچ دیے ہوئے ہیں استعمار غرب و شرق کو. توجہ کی آپ حضرات نے، ایسے میں جو ہے وہ یہ امام خمینی نے جو ہے وہ ایک امید کی کرن روشن کی. سمجھو دنیا کو ایک راستہ دکھایا کہ بابا اور کچھ نہیں کر سکتے، سب مل کے احتجاج تو کرو. احتجاج تاکہ تاریخ میں ثبت رہے، پتہ چلے کہ کچھ قومیں دنیا میں ایسی ہیں جو اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی ہیں. اور اگر صحیح معنوں میں متحد ہو کر کے احتجاج کیا جائے تو یہ رہے گا نہیں. اور اس مقام معظمہ رہبری کے دور میں، دور ولایت میں عزیزان گرامی، اس کی طاقت کا بھرم بھی ختم ہو گیا ہے. توجہ کی آپ حضرات نے، اب رہبر نے جو کہا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو کر کے رہے گا. وہ پورا ہو کر کے رہے گا. اگلے 25 سال میں دنیا میں جو ہے وہ اسرائیل کا وجود نہیں رہے گا. اسرائیل صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گا. کوئی اس کو نابود نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نابود کرے گا. ظالم کی عمر زیادہ دن دراز نہیں ہوتی ہے. اب تاریخ میں جو ظالم گزرے ہیں ان کی عمریں اٹھا کر کے دیکھ لو کہ جس دن سے انہوں نے ظلم کیا اس کے بعد سے ان کی زندگی کا تمار جو ہے وہ لپٹنا شروع ہو گیا. سن لو، صفحہ ہستی سے چند ہی دنوں میں نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے. توجہ کی آپ نے، تو ظالم زیادہ دن تک نہیں، دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا نام و نشان تو رہتا ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا جو اس سلسلے میں فرض بنتا ہے، وہ فرض یہی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے، چاہے دعا کے ذریعے سے، ایک لفظ کی حمایت کے ذریعے سے، جو بھی حمایت جو ہے وہ مسلمانوں کی، ملت مظلوم فلسطین کی، دنیا کے کمزور انسانوں کی ہو سکتی ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو جو کہ آپ حضرات نے، کم سے کم ہمارے دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے، دماغ سے جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، زندگی کے شیڈول میں داخل ہونا چاہیے، ہماری کوششوں میں جو ہے وہ اس کا شامل ہونا چاہیے. توجہ کہ آپ نے، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے اوپر چل کر کے ہم جب نائب امام کی حمایت کا اعلان کریں گے، نائب امام کی حمایت کا اعلان کریں گے، تو عزیزان گرامی وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی حمایت کا اعلان ہوگا. زمانے کے امام کی حمایت کا اعلان ہے، اور زمانے کے امام کی حمایت اس وقت شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنا زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے. اور ہمارے جو ہے زندگی کے منشور میں امام زمانہ کا چیپٹر جو ہے وہ آنا چاہیے. اس لیے کہ تنہا امید ہے مستضعفین جہان کی، دنیا کے مظلوموں کی تنہا امید ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. وہی آئیں گے تو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. اور کم سے کم ہم دعا کر کے، استدعا کر کے، مناجات کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، پیروی کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، اللہ کی بندگی کے ذریعے سے، توجہ کہ اپنے ذکر و فکر کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، خاص طور سے جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان طبقہ، گمراہی چھوڑ دو، بے دینی چھوڑ دو. توجہ کہ آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ بیکار والی چیزوں میں برباد مت کرو، حاصل کرو، کچھ سیکھنے کی کوشش کرو. آئے سمجھ میں، سیکھ لو، سیکھو، دین کی طرف آؤ، بے دینی چھوڑو، بے دینی چھوڑو. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آج تو چلو یہ مسجد، اس میں کچھ لوگ نظر آتے ہیں، ابھی اگلا جمعہ، اس کے اگلے جمعہ یہاں 2-3 آدمی، 10 آدمی نظر آئیں گے. ہمارے پاس نصاب بھی پورا نہیں ہوتا ہے کہ 5 آدمی ہو جائیں تو ہم جمعہ پڑھائیں. مسجدوں کی یہی حالت ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہم نے دیکھا لوگوں کا رویہ کیسا رہا ہے. یہ رویہ مسلمانوں کا، یہ رویہ مومنوں کا، یہ رویہ شیعوں کا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اہل ایمان کا، امام زمانہ کے
ماننے والوں کا یہ رویہ اچھا نہیں ہے عزیزان گرامی. کم سے کم اس مہینے میں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے تھا، جیسے میں نے پہلے دوسرے جمعے میں عرض کیا تھا. مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، لوگوں کو مل جل کر کے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھی. شب قدر گزری ہیں تو ہم نے دیکھا اب ہماری مسجد میں نہیں تھے، شاید دوسری جگہوں پہ ہوں گے، ہو سکتا ہے ہمارے میں نہیں تھے. کچھ ہی لوگ تھے، بہت کم لوگ آئے تھے. نوجوان غائب تھے. بوڑھوں سے ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ بوڑھے لوگ آئیں، لیکن نوجوانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے آنے میں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے آنے میں. یہ جاگ بھی سکتے ہیں. یا اگر فضول کاموں کے لیے ان کو جگانے پہ لگاؤ تو 3 دن 4 دن نہیں سوئیں گے. ایسا یہ کہاں تھے؟ کس پارٹی میں تھے؟ کس محفل میں تھے؟ ان سے پوچھیں آپ حضرات، جو ان کے باپ ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ کہاں تھے، کیوں غائب تھے، یہ مسجدوں میں کیوں نہیں تھے، شبائے برات شبائے قدر میں کیوں نہیں تھے، یہ انہوں نے مسجدوں کو آباد کیوں نہیں کیا. ایسا میں کس محفل میں ہیں، کس سوسائٹی میں ہیں، کس سماج میں، کس دین کے ساتھ ہیں، کس کے کہنے کے مطابق چلتے ہیں، یہ کس کی پیروی کرتے ہیں، کس مذہب کے ماننے والے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہ جواب دیں آخر. بس دن میں نہیں تو رات میں تو سبھی آ سکتے ہیں. آئے بوڑھے لوگ بھی آئے، بیچارے ملازم لوگ بھی آئے. توجہ کیا آپ نے؟ جن کے گھٹنے بھی ناسالم ہیں ہماری طرح سے وہ بھی آئے لوگ جن کو شوق ہے آتے ہیں، جن کو توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی آتے ہیں. یہ سعادتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں انسان کے، ایسی سعادتیں. ظاہر سی بات ہے ایسی 3 راتیں چلی گئیں جن میں سے ایک رات کا عمل خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر. اور میں نے عرض کیا کہ 1000 مہینے جو ہے وہ اس سے مراد اس زمانے کا بڑا عدد ہے. اس زمانے کا بڑا، جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس زمانے کا بڑا عدد 1000 تھا. آج کے زمانے کا بڑا عدد کیا ہے؟ اتنے مہینوں سے بہتر شب قدر کا عمل. ایک نماز 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر، ایک تسبیح 1000 مہینوں کی تسبیح سے بہتر، ایک استغفار 1000 مہینوں کے استغفار سے بہتر. اتنا بڑا پیکیج مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور حاصل نہیں کرتا ہے آدمی، غافل رہ جاتا ہے، سوتا رہتا ہے، بے خبر رہتا ہے. ایسے نے بیکار میں ٹائم برباد کر دیا لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر کے، لیکن زحمت گوارا نہیں کی. اگر زحمت گوارا نہیں کرو گے یار، سمجھ میں تو ظاہر سی بات ہے پھر کس پھل کی امید رکھتے ہو. افضل الاعمال احمدها، بہترین عمل وہ ہوتا ہے جس کے انجام دینے میں انسان کو زحمت اٹھانا پڑے، تکلیف اٹھانا پڑے. نماز بھی پڑھ لیں، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، چکر بھی نہ آئے. 100 رکعت نماز، چکر تو آئے گا 100 رکعت پڑھو گے تو. اچھی بات ہے چکر آئے تمہیں، کم سے کم نماز میں چکر آیا یار، کہیں اور تو نہیں آیا. تو نماز میں چکراؤ بھائی، ادھر ادھر کیوں چکراتے ہو جا کر کے؟ ورنہ ایسا چکر ڈالے گا پروردگار عالم کہ پھر اس سے نکل ہی نہیں پاؤ گے، گھن چکر ہو کر کے رہ جاؤ گے. یہ جوانوں سے میری اپیل ہے، توجہ کی آپ حضرات میں، کہ اس طرف متوجہ ہوں. تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے تمہارے پاس، حاصل کر سکتے ہو، آخرت بنا سکتے ہو، آخرت آباد کر سکتے ہو. کوئی دوسرا تمہاری آخرت آباد کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی تمہاری آخرت آباد کرے گا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے وہاں جنت بنا کر کے رکھیں گے. کیوں بابا؟ کیوں تمہارے ساتھ سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ وہ یہودی جہنم میں جائے گا، وہ معاذ اللہ بت پرست جہنم میں جائے گا، وہ فلاں فستان جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ گھر میں سو رہا ہے شب قدر میں، یہ جنت میں جائے گا سیدھا. یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ یہ لاجک ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے، بالکل یہ نہیں ہماری سمجھ میں آتی ہے لاجک. اس کو آگے ہونا چاہیے سب سے. یہ سب سے بڑا نمازی ہونا چاہیے، سب سے بڑا پرہیزگار ہونا چاہیے، سب سے بڑا دیندار ہونا چاہیے. توجہ کہ جو مولا کا ماننے والا ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے. توجہ کہ آپ نے سب سے بڑا دیندار اس کو ہونا چاہیے، سب سے بڑا دیندار. بہترین اخلاق اس کا ہونا چاہیے، بہترین سیرت اس کی ہونا چاہیے، بہترین عمل اس کا ہونا چاہیے، بہترین گفتگو اس کی ہونا چاہیے، اور معاشرہ اس کا معاشرہ سب سے اچھا معاشرہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھ کر کے جو ہے وہ اس کی تقلید کریں اور اس معاشرے میں لوگ شامل ہوں. توجہ کی آپ حضرات نے ایک بدترین کی مثال نہیں پیش کرو دنیا میں، بہترین کی مثال پیش کرو. سوچیں حضرات بیٹھ کر کے، سوچیں. ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے محرم میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کالے کپڑے، جلوس، ماتم، آج میری مجلس ہے، آج ہماری مجلس ہے،
ہم اس کے آنے جائیں گے فلاں فستاں جو ہے یہ وہ دوسرا تیسرا. وہ یہ محرم کو بھی برباد کر دیتے ہیں رسہ کشی میں, وہاں بھی ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں میر تیر کر کے. تو جو کہ آپ نے وہاں آج کل محرم بھی جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے, مجلسیں ہماری ہو گئی ہیں, عزاداری ہماری ہو گئی ہے, جلوس ہمارے ہو گئے ہیں. امام حسین کا کچھ نہیں رہا ہے, محرم دین کا ہے, دین کا کچھ نہیں رہ گیا ہے. توجہ کہ آپ نے اس لیے کہ تمہارے اندر شعور نہیں ہے, تمہارے اندر آگاہی نہیں ہے, تمہارے اندر بیداری نہیں ہے, تمہارے اندر صحیح کنسپٹ نہیں ہے عزاداری کا, اور افراط و تفریط ہو رہی ہے عزاداری کی تبیین کے سلسلے میں, عزاداری کو بیان کرنے کے سلسلے میں. اور خاص طور سے بعض وہ علماء اور مراجع کرام وہاں تک بھی بات جائے وہاں تک بھی جائے, پہنچا دو وہاں تک بھی پہنچا دو, جو وہاں سے بیٹھ کر کے جو ہے وہ ثواب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں, ماتم کا اتنا ثواب ہے, ایک آنسو کا اتنا ثواب ہے, تو جو کہ آپ نے ایک گریے کا اتنا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک آنسو کے بدلے میں جنت ملتی ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ بابا نجف سے اٹھو, پنجاب میں آ کر کے بیٹھو, سندھ میں آ کر کے بیٹھو, کراچی میں آ کر کے بیٹھو, گوسائی میں آ کر کے دیکھو ہم کن لوگوں کا سامنا کر رہے ہیں, کیسے کیسے عزادار ہیں ماشاءاللہ, کہ یزید بھی جن کو دیکھ کے شرم آ جائے گا. معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے. توجہ کہ آپ نے, میں کہوں گا وہاں بیٹھ کے تجزیہ و تحلیل نہ کریں, علماء حضرات بات پہنچائیں, صحیح بات بولیں, صحیح استفتاء کرو. غلط استفتاء کرتے ہیں ہمارے علماء بھی خائن ہیں, غلط استفتاء کرتے, صحیح استفتاء کرو. کہو جی ایک مولوی ہے وہاں پہ اس قسم کا آدمی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے. توجہ کہ آپ نے, یہاں ماحول دیکھو آ کر کے, یہ قضیہ فی واقعہ, ہم یہاں یزیدوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوج رہے ہیں, اور آپ ان کو سند دے رہے ہو وہاں سے بیٹھ کے, ایک آنسو پایا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. توجہ کہ آپ نے, معاف کریں آپ حضرات, یہ باتیں جو ہے وہ ظاہر سی باتیں اب کیا کریں نکلتی ہیں تو کہنا پڑتی ہیں. لیکن آپ استفتاء کرتے ہو, صحیح استفتاء کیا کرو. روایت بیان کرتے ہو, صحیح روایت بیان کیا کرو. غلط روایت بیان کر کے گمراہ کرتے ہیں سماج اور معاشرے کو. گمراہی وہاں سے چلتی ہے. توجہ کہ آپ نے, گمراہی بھی اب وہاں سے چل رہی ہے جہاں سے فتویٰ چلتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب دیکھا رہبر کی طرف سے کوئی بیان آیا تو فوراً اس کے بغل میں جو ہے وہ احادیث, ثواب ثواب ثواب, جنت جنت. بابا کہنے دو کسی کو, دنیا کی ہدایت کرنے دو, لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر لگانے دو. تم آؤ فیلڈ میں آؤ, آ کر کے دیکھو لوگوں کی کیا حالت ہے, تمہارے شیعوں کی کیا حالت ہے, تمہارے عزاداروں کی کیا حالت ہے, تمہارے معاشرے کیسے ہیں, تمہاری سوسائٹیاں کیسی ہیں جن کو تم جنت تقسیم کرتے پھر رہے ہو. توجہ کہ آپ نے ذرا ان کے اندر دیکھو, وہ جو مجمع تمہارا اچھل کے داد دے رہا ہے اور حیدری نعرہ حیدری لگا رہا ہے, ذرا ان کے اندر جھانک کر کے دیکھو ان میں کیا کچھ نہیں ہے, کیا کچھ نہیں ہے, کیا کچھ نہیں ہے. کون سی غلاظت ہے جو نہیں ہے, کون سی خرابی ہے جو نہیں ہے, کون سا گناہ ہے جو نہیں ہے. سابقہ امتیں جو ہیں شرما جائیں اگر ہمارے گناہوں کا جو ہے وہ دیکھ لیں انبار کے کیسے گناہ ہیں ہمارے. اس کے بعد اس معاشرے اور سماج کی اصلاح کی ضرورت ہے. توجہ کہ آپ نے, اور اصلاح ایسے نہیں ہوتی ہے. اصلاح کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے اندر رہتے ہیں, معاشرے کے اندر رہتے ہیں, سماج کے اندر رہتے ہیں. آپ کی اصلاح کے ذمہ دار یہ علماء کرام ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ کہ آپ نے کہا نہیں ہم نے تو وہاں سے فتویٰ معلوم کر لیا, وہ وہاں کا فتویٰ ادھر ہی رکھو. یہ فتویٰ, یہ جو پڑھ کے آئے سارے فتوے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے فتویٰ کب امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے, کون سا فتویٰ تمہارے لیے, کون سا فتویٰ تمہارے لیے نہیں, ان کو معلوم ہے. توجہ کہ آپ حضرات نے ان کو چھوڑ کے بائی پاس کر کے سیدھا کہو گے نہیں ہمارا رابطہ ان سے ہے, تو نکاح بھی ان سے پڑھوا لیا کرو. توجہ کہ آپ نے, اور دوسرے کام میں سارے ان سے پڑھوا لیا کرو, جا کر کے سارے ان سے کروا لیا کرو کام جا کر کے. ان کو چھوڑو بیچاروں کو, ان کو علماء کیا ضرورت تمہیں علماء کی, پھر یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں علماء کی سماج اور معاشرے کے اندر. ان کی بات نہیں سنتے کہ اور بھی بہت سے, تو جو انہیں کے پاس جایا کرو پھر اپنے مسائل لے کر کے. بابا خدا کا خوف کرو, آؤ سیدھے راستے کے پر آ جاؤ, عقل کے ناخن لو. عزیزان گرامی توجہ کہ اب مجھے تو پتہ ہے نا کہ بھائی میرا حشر کیا ہونے والا ہے, مجھے معلوم ہے, اس لیے میں کوئی بھی بات پیچھے نہیں رکھتا ہوں, کہہ دیتا ہوں آخر تک وہ بات سچی ہوتی ہے, غلط کبھی نہیں کہتا کسی سے. برا مانو یا اچھا مانو,
لیکن کم سے کم دوسرے علماء کے ساتھ جو ہے وہ صحیح سلوک علماء کے ساتھ مل کر کے چلو، اپنی جہالت دور کرو، وابستہ رہو علماء کے ساتھ، اور جب تک نیک کام نہیں کرو گے کسی کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہونے والی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بالکل آنسو کے اوپر نجات نہیں ہونے والی ہے جب تک آنسو سچے دل سے نہیں نکلے گا، سچے دل سے نہیں نکلے گا۔ ناپاک آنسو جو ہے وہ کسی کی نجات کا باعث نہیں بن، جس کی غذا ناپاک ہے اس کا آنسو بھی ناپاک ہے، کہاں سے پاک ہو جائے گا؟ غذا پاک کرو تو آنسو پاک نکلے گا، اور پاک آنسو جو ہے وہ نجات کا باعث بنتا ہے۔ بہت زیادہ ہو گیا، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ رب کریم آج کے اس جمعہ کے دن سے جو جمعۃ الوداع ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ عید کا ہو، بہرحال کچھ پتہ نہیں ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما۔ میرے معبود جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا عاجل اور کامل عطا فرما۔ پروردگار